السلام علیکم۔ آپ مولانا کا بیان سنیں کہ بے نمازی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا، کہتے ہیں نا کہ نماز کل انشاءاللہ کل سے پڑھیں گے، تو بے نمازی کا انجام کیا ہوگا آپ مولانا کی زبانی سنیں، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ سب سے پہلا سوال پروردگار عالم کی طرف سے نماز کا۔ یہ بات تمہارے ایک بینر لگا ہوا ہے جس پہ لکھا ہوا اشرف فاروق و حسین لکھا ہوا ہے۔ حسین کو جانتے ہو؟ 55 سالہ زندگی میں حسین کی ایک نماز قضا دکھاؤ۔ کعبے کا لڑ مصطفیٰ نے پکڑا، مصطفیٰ کا لڑ عمر نے پکڑا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد عمر کی کوئی نماز دکھاؤ جو نہ پڑھی ہو۔ او لوگو، کس اشرف فاروق کو منا رہے ہو جس نے مصلی پر جان دے دی؟ کس حسین کو یاد کر رہے ہو جس نے کربلا کے میدان میں تلواروں میں سجد کے سائے میں او لوگو سجدہ کر کے سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے دکھا دیا ہے؟ حسین کے سجدے کا سبق میرے عزیزو، حسین کی زینب نہ بھولی، امام زین العابدین نہ بھولے، امام باقر نہ بھولے، امام جعفر نہ بھولے، امام موسیٰ کاظم نہ بھولے، امام تقی علی نہ بھولے، امام علی نقی نہ بھولے۔ اے کیسا بے مروت انسان ہے، کپڑے حسین کے غم میں بدل لیے، کپڑوں کے رنگ بدل لیے، جھنڈوں کے رنگ بدل لیے، گھر کے نقشے بدل لیے، اچھا کھانا پینا چھوڑ دیا، خوشیاں ترک کر دی، گیدرنگ پروگرام ترک کر دیے۔ یہ کیسا عاشق حسین ہے، تجھے حسین کے غم میں سب کچھ کرنا یاد آیا، حسین کا دیا ہوا۔ اور جس نانے نے حسین کو تحفہ دیا، من سجدے کا دیا، حسین نے تحفہ کربلا کے میدان میں امت کو دیا۔ معذرت کے ساتھ تجھے حسین کا ہر ورثہ یاد آ گیا، لیکن تجھے حسین کا دیا ہوا سجدہ یاد نہیں آیا ہے۔ تمہیں پتہ ہے تیری میری گلی میں فرشتوں نے آنا چھوڑ دیا، کیا کریں گے آ کر؟ جس امتی کی زبان پر رات کو تہجد کے مصلی پہ قرآن کی تلاوت ہوا کرتی تھی، آج تھلوں پر بیٹھ کر حوا کی بیٹی کی عزت سے اپنے انگوٹھے سے کھلواڑ کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم فرشتوں نے تیرے میرے گھر کی طرف منہ کرنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ مدینے کی گلی میں فرشتے آئے، اللہ اکبر، سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ ہے، اللہ اکبر۔ فرشتے زمین پر آ کر صحابہ اکرام کے گھروں کے دروازوں پہ بیٹھے ہیں۔ کملی والے نے پوچھ لیا، الہ العالمین، یہ فرشتوں کا نزول کیسا؟ کہ کملی والے، اگر تو مصلی پہ کھڑا ہو کر ایک ایک رکعت میں 10 پارے پڑھتا ہے، سامنے والے مکان میں تیرا داماد مصلی پہ کھڑے ہو کے پورا قرآن پڑھتا ہے۔ تیری میری گھر والی کو کچن سے فرصت نہیں، صبح سے چولہے کے آگے شام کو تھکار گئی، جب لیٹنے لگی کہتے ایک چائے کی پیالی بنا دے۔ کہاں سے لاؤں؟ نبی کی گھر والی جس کو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے، اپنے بالوں کو جوڑ کر اللہ اکبر ایک رسی سے باندھ کر چھت کے ساتھ ایک کھونٹی اٹکا رکھی تھی، اپنے بالوں کو رسی سے باندھ کر کھونٹی میں اٹکا دیتی، اللہ اکبر کہہ کے کھڑی ہوتی۔ نماز پڑھتے وقت، تہجد پڑھتے وقت آپ کو جب اونگ آتی، جب آپ گرنے لگتی، بال آپ کے کھچتے، دوبارہ اپنی حالت میں آ کر رو رو کر خدا کا قرآن پڑھ کے سنایا کرتی تھی۔ کتنے افسوس کی بات ہے، اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، میں دل برداشت نہ ہوتا تو کیا کروں، میں اپنا دل چھوٹا کروں تو نہ تو کیا کروں۔ ہمیں رات کا کھانا تو یاد تھا، سب نے کھانا کھا لیا، عشاء کی نماز کا سجدہ یاد کوئی نہیں۔ چڑیوں کے چہکنے سے پہلے، درختوں کے پتوں سے ہلنے سے پہلے، کوئل کی کوکو کرنے سے پہلے بازار بھر گئے، گلیاں بھر گئی۔ میرے عزیزوں، دکانوں کے شٹر کھل گئے، اسکول کے اندر آنا جانا شروع ہو گیا۔ آئے کتنی بد نصیبی کی بات ہے، صبح ہوتے بازار بھر جاتے، اذان ہوتے خدا کا گھر نہیں بھرتا ہے۔
اپنے ایمان کی مضبوطی آپ دیکھ لیو، میں اپنے ایمان کی مضبوطی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لوں گا۔ میں لوگوں فیصل مسجد کی بات نہیں کرتا، بادشاہی مسجد کی بات نہیں کرتا، میں کراچی کی بڑی طوبہ مسجد کی بات نہیں کرتا، میرے چاند تو اپنی مسجد کو دیکھ لینا، فجر کی نماز میں آ کے دیکھ لیو، 4 نمازی آدھی سب نمازوں کی ملے گی۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، کیا انہوں نے اللہ کا کھایا پیا تھا؟ باقی سب کھائے پیے بغیر سو گئے، وہ نماز پڑھنے کیوں آ گئے؟ تم میں نماز پڑھنے کیوں نہیں آئے؟ اللہ اکبر! میرے عزیزو، فرشتے نے منادی کر دی، تیل کے ٹگریاں بندوں کی، اللہ اکبر! ایک آدمی ساری رات موبائل دیکھ کے سوتا رہا، جب نماز کا وقت ہوا کہنے لگا 4:30 بج گئے، امی کہنے لگی بدبخت نماز پڑھ کے سوئیو، ابو کہنے لگا ساری رات جاگتا رہا، نماز پڑھ کے سوئیو، یوں انگڑائی لے کے کہنے لگا اچھا صبح پڑھوں گا۔ عرش عظیم کے مالک نے فرمایا، اے میرے فرشتوں، جانوروں کے کانوں میں، مرغی، کوئل، کبوتر کے کان میں میری نام کی آواز پہنچانا، اس کے کان میں میری آواز نہ پہنچانا، اگر یہ اٹھ بھی جائے پر مار کے سے سلا دینا، جو ساری رات مجھے مجھے ناراض کرتا رہا، خبردار اسے کہہ دو میرے گھر میں آنے کی تجھے اجازت کوئی نہیں۔ اللہ سے ڈر ڈر کے زندگی گزاری، ساری رات فیکٹری میں کام کیا، تھک ہار گیا، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے سو گیا، ابھی 4 بجے 5 بجے اذان ہوگی۔ پروردگار عالم کو، خدا پاک کو پتہ ہے حلال روزی کما رہا ہے، عشاء کی نماز پڑھ کے کام پہ کھڑا ہوا، فجر سے پہلے چھٹی ملی، اللہ نے فرشتہ پاس لا کے کھڑا کر دیا، یہ حلال روزی کماتا کماتا سویا، مجھے سجدہ کر کے اٹھا، سجدہ کر کے سویا۔ فرشتوں جب یہ نیچے سو جائے، نماز کا وقت ہے، پر مار کے اٹھا دینا کہ وضو کر کے آ جا، خدا تیرے سجدوں کا انتظار کر رہا ہے۔ کچھ امت کے مخصوص لوگوں کا طبقہ بتلاؤ، کتنے شان والے، کتنی عزت والے، کتنی بختوں والے، کتنے مقدروں والے، کتنی بلندیوں والے، اللہ اکبر! رات کو عشاء کی نماز پڑھا کر سو گئے، جب صبح اٹھے فرشتے نے آنکھیں دونوں پروں سے ہوا دینی شروع کی اور پیروں پہ پر رگڑنا شروع کیے، اٹھا، فرشتے نے کہا اٹھ جا نماز پڑھ لے، اللہ اکبر! جب وضو کرنے کے لیے گیا، فرشتہ اس کے کان میں کہتا چلا گیا، تو کروٹیں بدل بدل کے سو رہا تھا، ادھر والا فرشتہ تہجد کے سجدوں کا تیری طرف سے ثواب لکھ رہا تھا، تو نماز سے فجر کا سجدہ کر، عشاء پڑھ کے سویا، فجر کی نماز کا سجدہ کر، اللہ تجھے ساری رات کی عبادت کا ثواب دے گا۔ یہ کون ہے؟ فرمایا امت کے قاری قرآن ہے، امت کے علماء کرام ہے، امت کے امام ہے، جو صبح اٹھے شام تک قرآن پڑھاتے رہے، خدا کی مخلوق کے بچوں کو پڑھاتے رہے، تک ہار گئے۔ اللہ نے فرمایا رات تمہاری آرام کے لیے بنا دی، تہجد والا تہجد پڑھے گا جو اسے ثواب ملے گا، اور قرآن کی خدمت گارو تمہیں سونے پر اللہ وہ ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اللہ سے اپنا تعلق مضبوط بنائیے نماز کے سجدوں کے ذریعے سے، خیرات کرو، سجدے کرو، روزے رکھو، عبادات جو مرضی کرو، نماز کا سجدہ نہیں، اللہ چاہے قبول کر لے، ورنہ اتنی جلدی وہ کسی کی چیز کو قبول نہیں کرتا۔ نماز کو اہمیت دو۔ رزق کمانے کے لیے لیاری جا رہے ہو، ملیر جا رہے ہو، رزق کمانے کے لیے اورنگی کرنگی جا رہے ہو، اللہ فرماتے ہیں کتنا نہ سمجھ ہے، تھیوری سمجھ آ گئی، سائنس سمجھ آ گئی، جہاز سمجھ آ گئے، آگ سمجھ آ گئی، تیل پانی سمجھ آ گیا، اسے یہی سمجھ نہ آیا کہ رزق دکان پہ نہیں ملتا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، رزق دکان پہ نہیں ملتا، رزق تو نمازوں کے سجدوں میں ملا کرتا ہے۔ اتنا بڑا جہاز بنانا، اتنا بڑا بحری جہاز بنانا، اتنا بڑا مالا پلازا بنانا سمجھ آ گیا، اسے یہی سمجھ نہیں آیا سجدہ کر کے سبحان ربی العالی کہنا تیرا کام ہے، رزق کے دروازے کھول دینا میں خدا کا کام ہے۔